انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے بطن سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اسی لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ آئندہ کے ایک دو بیانات عورت کی تعلیم کی ضرورت، عورت بچوں کی تربیت کیسے کرے، اس عنوان پر رہیں گے۔ امید ہے کہ سب مستورات توجہ سے سنیں گی، اہم نکات کو لکھ کر محفوظ کریں گی اور ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں گی تاکہ اس سے ان کو دینی دنیاوی سب فوائد حاصل ہو سکیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، خشت اول چون عہد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج۔ جب کوئی مستری کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو وہ دیوار آسمانوں تک اونچی چلی جائے، اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں اور وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے تو وہ بچے میں دین کی محبت کیسے پیدا کر پائے گی؟ اس لیے اس پہلی اینٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں کی گود کو دینی گود بنانے کی ضرورت ہے۔ آج بچیاں اپنی عمر کی وجہ سے ماں بن جاتی ہیں، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتی، ماں کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتی، بیچاری اپنی عقل سمجھ سے جو بہتر سمجھتی ہے وہی کرتی رہتی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم ہوتی، قرآن اور حدیث کے علوم اس کے سامنے ہوتے، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات اس کو معلوم ہوتے، قدم قدم پر یہ بچے کو اچھی ہدایات دیتی، نصیحتیں کرتی، دعائیں دیتی۔ اس کی محبت بھری باتیں بچے کی زندگی میں نکھر کر سامنے آ جاتی۔ اس لیے عورتوں کو دینی تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ آج اس پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا کہ اگر کسی انسان کے دو بچے ہوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کی حیثیت اتنی ہو کہ دو میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکے تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ آج کل کے مردوں میں ایک بات عام مشہور ہے کہ جی حدیث پاک میں آیا ہے عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہیں۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی عقل میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتی ہیں، محسوس جلدی کر لیتی ہیں، نرم بھی جلدی پڑ جاتی ہیں، گرم بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عقل کی افراط و تفریط، کمی بیشی، یہ عقل کا نقص ہے۔ دوسرا، اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی، جذبات میں آ جائیں تو دین کی باتوں کو بھی ٹھکرا بیٹھتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان میں عقل اور دین کی کمی ہے۔ ویسے اگر یہ کسی کام کرنے پہ تل جائیں تو ماشاء اللہ کر کے دکھا دیا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ عورتوں کو عقل اور دین کے جیسا ناقص نہیں دیکھا، لیکن یہ ایسی ناقصات ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند مردوں کے عقل کو اڑا دیتی ہیں۔ اس لیے یہ بات تجربے میں آئی کہ عورتیں جب کسی چیز کو منوانے پہ تل جائیں، یہ ضد کریں، ہٹ دھرمی کریں یا خاوند کو پیار محبت کی گولی کھلائیں، خاوند کو مجبور کر کے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ تو جب دنیا کی باتیں یہ منوا لیتی ہیں تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی بات کیوں نہیں منوا سکتی؟ اس میں غلطی مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے ہے۔ بعض گھروں کے مرد چاہتے ہیں عورتیں دین میں آگے بڑھیں،
مگر عورتوں کے دل میں شیطانیت غالب ہوتی ہے، رسم و رواج کی محبت ہوتی ہے، وہ آگے قدم نہیں بڑھاتی اور دیندارانہ زندگی گزارنے پہ آمادہ نہیں ہوتی۔ اور کئی گھروں میں عورتیں دیندار ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد نیک بن جائیں، مردوں کی عقل پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں ان کی باتیں، بیچاری رو رو کے ان کو سمجھاتی ہیں کہ یوں نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، مگر یہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے مردوں کی وجہ سے گھر کی عورتوں کے دین میں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو کسی گھر میں عورت رکاوٹ بنتی ہے، کسی گھر میں مرد رکاوٹ بنتا ہے۔ تاہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں میں جہاں دینداری کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی دینداری کا شوق ہوتا ہے۔ ان کے اندر روحانی ترقی کرنے کی خاصیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کا شوق آ جائے تو راتوں کی عبادت ان کے لیے مشکل نہیں، تہجد کی پابندی ان کے لیے مشکل نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ان کے لیے مشکل نہیں۔